میرے گھر کبھی بھی ارمغان نہیں آیا, کبھی بھی نہیں آیا. میں نے اس کی شکل ہی پہلی دفعہ یہاں دیکھی اور مطلب جس مینٹل باڈی ہے اس کے تو ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, ٹانگ کٹی. شراط میں تو کوئی نہیں بتایا ہاتھ کیسے کاٹے, کس آلے سے کاٹے, ٹانگ کیسی کاٹی, فلاں فلاں, تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. لڑکی نے مرڈر کیا نہیں ہے, لڑکی نے اس کو جلایا نہیں ہے, لیکن لڑکی نے بیڈ ماؤتھ بہت کیا کہ مصطفیٰ تمہیں یہ بولتا ہے, مصطفیٰ تم ہیٹس یو, مصطفیٰ کی یہ چیز ہے. سپوزٹلی لڑکی کو اطلاع بھی دی گئی ہے, بتایا بھی گیا ہے 14 تاریخ کو اس کو میسج بھی آیا ہے کہ مصطفیٰ از ڈیڈ. کوئی کہہ رہا ہے نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے, تو کوئی کہہ رہا ہے کہ اس گاڑی کے کالے شیشے ہیں. یہ گاڑی کا کیا معاملہ ہے؟ اس کو شوق تھا گاڑیاں رکھنے کا؟ گاڑیاں تو نہیں تھی اس کے پاس یہی ایک گاڑی تھی جو اس کے فادر کی دلائی ہوئی گاڑی ہے. NCP گاڑی نہیں ہے میرے پاس, اس کی ڈاکیومنٹس ہیں. کالے شیشے کی مستی تھی, بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی چلاتا تھا شوق میں, لیکن وہ ڈیفینس سے باہر گاڑی نہیں لے کے جاتا. ایک تیمور نامی لڑکا تھا, اس نے کہیں لاہور کوئی پارسل بھجوایا, مصطفیٰ کا جاننے والا ہی تھا. مصطفیٰ کو اس نے کہا کہ یار میرا پارسل ریٹرن ہو گیا, پلیز تم جا کے کلیکٹ کرو. کاؤنٹر پہ جا کے پوچھتا ہے پارسل اس طرح سے آپ کے پاس تیمور نامی ریٹرن ہوا ہے. اس نے کہا ہاں جی ریٹرن ہوا ہے, آپ ویٹ کریں میں آپ کو لا کے دیتا ہوں. وہ پارسل آنے کا ویٹ کر رہا ہے, اتنے میں ANF آ جاتا ہے, وہ اس کو ڈیٹین کر لیتی ہے. اصل معاملہ یہی نکلتا ہے کہ جو CCTV ان کے پاس نکلا اور کچھ, تو وہ مصطفیٰ کا بھیجا ہوا پارسل نہیں تھا. وہ ایک ایلیگیشن لگ گئی تھی, فالس ایلیگیشن اس پہ, جس کو ہم فیس کر رہے تھے. وی ور آل رائٹ اباؤٹ اٹ. کراچی کے اندر دیکھیں کوئی منشیات کی فیکٹری موجود نہیں ہے. طاہر نے اپنی انٹروگیشن میں بتایا کہ وہ اسلام آباد اور لاہور سے منشیات یہاں ڈیلیوری کرواتا تھا. جب آپ تیمور نامی شخص کی بھیجی ہوئی منشیات کو واپس آنے پر ایک بندے کو گرفتار کر لیتے, تو ایک بندہ اس چیز کا کاروبار کر رہا ہے, آپ نے اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا؟ یہ لوگ آپس میں منشیات یوز ضرور کرتے ہوں گے, سپلائر نہیں تھے. آپ کبھی مصطفیٰ کو سپلائر بنا دیتے, کبھی کسی تیسرے شخص کو بنا دیتے. طاہر ایک بڑا نام ہے, اور اس نام نے مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے, دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑا منشیات سپلائر تھا پچھلے 2 سال سے. یہ کیس ہے, قتل کا کیس ہے. اس کو میرا یہ خیال ہے کہ پہلے قتل کے طریقے سے دیکھنا چاہیے, اس کو سالو کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر آپ کو اس سے کلو ملتے, اس طرح کے بڑے نیٹ ورک آپ کر رہے, تو اب یہ نیٹ ورک پہلے کہاں تھا؟ ملزم نے جب مصطفیٰ کو قتل کیا, اس کے بعد جب یہ گھر پہنچے ہیں 2 گھنٹے پیدل چلتے رہے, اس کے بعد بولا کہ 2 کال گرلز بلا کے انہوں نے رات پارٹی کی, پوری اسی جشن منایا. پارٹی تو یہ کرتے تھے, یہ تو ان کی والدہ نے بھی کنفرم کیا آپ کو, اور بھی بہت سارے ہماری سورسز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کا کام ہی یہی تھا. کال اندر داخل ہوں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہاں اس طرح کا ماحول ہے کہ آپ کو اس ماحول سے دیکھ کے لگتا ہے کہ یہاں پارٹیاں شارٹیاں ہوتی ہیں. اس پہ ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے ہم اس ASI کو شامل تفتیش کر رہے ہیں, یا اس کے بارے میں گزری والے ASI جو ڈیوٹی افسر ہے اس کی بات کر رہے ہیں, تو ایک AVLC میں شیٹ انچارج ہے جو ان کا فرسٹ کزن بھی ہے, ریلیٹیوز ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے والد کے بڑے بھائی ہیں وہ. تو وہ اس کیس پہ کتنا اثر انداز. MM پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فراز احمد. ناظرین, آج ہم بات کریں گے مصطفیٰ عامر قتل کیس کے بارے میں. مصطفیٰ کو کس طریقے سے ڈاج کیا گیا اور اس کو کہاں بلا کر کس طریقے سے قتل کیا گیا, اس سب صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان کی والدہ موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کیس کی کیا اپڈیٹ ہے اور اب کیس کو کہاں موڑا جا رہا ہے, اس سب صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر کاشف مشتاق صاحب موجود ہیں. سر السلام علیکم. السلام علیکم. میم, سب سے پہلا آپ سے سوال صرف یہی ہے کہ مصطفیٰ, آپ نے ارمغان اور مصطفیٰ کو کبھی ساتھ دیکھا, ان کی کیا دوستی وستی تھی ہے؟ جی, مجھے ارمغان کی اور مصطفیٰ کی دوستی کا کبھی نہیں پتہ تھا. ارمغان کا جو نام بھی میں نے جو ہے مصطفیٰ کی لاپتہ ہونے کے بعد لڑکوں لڑکیوں سے سنا تھا, جب ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے. جب مصطفیٰ کے 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, لڑکے لڑکیوں نے آ کے کہا کہ یہ ارمغان کا کام ہے. ارمغان جو ہے وہ مصطفیٰ کو بہت جگہوں پہ بہت دفعہ دھمکیاں دے چکا ہوا ہے, اور ان کی بڑی کوئی لڑائی چل رہی تھی. تو اس وجہ سے مجھے یہ پتہ, اس ارمغان کا نام بھی سننے میں آیا. پھر میں نے اس لڑکے کے بارے میں کافی ورکنگ کی کہ یہ کون ہے, تو پتہ چلا جی کوئی لڑکا تھا جو ڈیفینس میں سال پہلے مومن پہ آیا, اور کوئی کال سینٹر بھی اس نے کوئی اسٹیبلش کیا تھا, اور سب
لڑکے لڑکیوں کو اس نے آفر کیا تھا کہ 1.5 لاکھ سیلری ہوگی اور پلس کمیشن ہوگا. کئی بچوں نے اس پہ 5 دن کی ٹریننگ بھی کی, لیکن جو ہے میرا خیال سے ان کو ماحول سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے جوائن بھی نہیں کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈیفینس کے بچے ویل ٹو ڈو گھر کے ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ان کو بس شوق میں شاید چلے گئے, پھر انہوں نے کنٹینیو نہیں کیا. خیر مصطفیٰ کی بھی اسی طرح سے اس سے جان پہچان ہوئی تھی. اٹ واز اونلی اکوینٹنس, جو ایک ڈیفینس میں ایک پورا ہی ڈیفینس جو ہے سپوزٹلی ایک دوسرے کو لڑکے لڑکیاں جانتے ہیں. جی تو میم ارمغان ایک دم آپ لوگ کس طریقے سے یہاں پہنچے, کیا معاملہ ہوا, کہاں سے کون سا کلو ملا آپ کو جب ان کے دوستوں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ مصطفیٰ کا اس سے کچھ جھگڑا وگڑا تھا, تو آپ نے کبھی ان کو ساتھ نہیں دیکھا, کبھی آپ کے گھر پہ ان کی آمد و رفت آپس میں نہیں ہوئی؟ نہیں, کبھی بھی میرے گھر کبھی بھی ارمغان نہیں آیا, کبھی بھی نہیں آیا. میں نے اس کی شکل ہی پہلی دفعہ یہاں دیکھی, اور مطلب سارے لڑکے لڑکیاں میرے رابطے میں تھے, سارے لڑکے لڑکیاں اس کے دوست میرے گھر آ کے, ایون جو 6 کی رات کو یہ گیا ہے, سب لڑکے گاڑیوں میں الگ الگ نکل کے تھانوں ہاسپٹلس وغیرہ میں میرے ساتھ ڈھونڈتے رہے ہیں. صبح کے 12 بجے تک ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے مصطفیٰ کو, ہر پاسبل ہاسپٹل, تھانے, ایکسیڈنٹ کے اس میں کہ کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا. یہ تو 2 دن کے بعد جب انہوں نے بچوں نے کہا کہ یہ تو اس طرح والا کیس نہیں ہے, یہ تو اس کو کسی نے ایبڈکٹ کر لیا ہے, اور اس میں ارمغان بہت روٹین میں یہ کام کرتا ہے. اچھا, جی یہ ان بچوں لڑکوں لڑکیوں نے بتایا کہ یہ مصطفیٰ کو دھمکیاں بھی دے چکا تھا, تو میں نے اس کو نامینیٹ کیا تھا. اس کے ساتھ اور بھی 2-3 نام نامینیٹ کیے تھے, اور میں اس لڑکے سے رابطے میں تھی کیونکہ مصطفیٰ کی سم جو ہے, جو یہ لوگ بول رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل سم تھی, انٹرنیشنل نمبر یوز کرتا تھا, تو میں نے جو ہے وہ اس کا غلط ہے, والد کے نام کی وہ سم تھی. جو میں نے سم نکلوائی تو میں نے ایک دوسرے فون میں ڈالی, تو مصطفیٰ کا سارا ڈیٹا میرے پاس سامنے آ گیا, کانٹیکٹس آ گئے, واٹس ایپ آ گیا, اسنیپ چیٹ تک آ گیا میرے پاس. ٹھیک ہے, اور میں نے سب کو فون کرنا شروع کیا. اس لڑکے کے کوئی آن اینڈ آف میں اس لڑکے کو فون کرتی رہی. 8 تاریخ کو اس نے فون کیا تھا مجھے خود سے, اور بڑا جنرل مصطفیٰ کا پوچھا, آنٹی مصطفیٰ کہاں ہے, میں نے بڑا آرام سے ہر دفعہ سے جب بات کی کرتی رہے, ہر 2 دن میں کرتے رہے, کیونکہ پولیس تو کچھ کر نہیں رہی تھی, ڈھونڈنا تو میں نے اپنا بچہ خود ہی تھا. ٹھیک ہے, CDR نکلوایا. CDR میں ایک عجیب سی چیز یہ ہو رہی تھی کہ آخری پیج ہی ہمیں نہیں دے رہے تھے. اچھا, 8:50 صبح کو 6 تاریخ کا CDR پہ ختم ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بات سنیں, ہماری پورا دن میرا بچے کا فون جو ہے وہ چلا ہے, اس پہ یہ آپ لوگ کیوں نہیں مجھے آخری پیج دے رہے. بڑا یہ ایک مسٹری تھی کہ 8:50 سے مصطفیٰ کا صبح کے 8:50 کے بعد وہ رپورٹ نہیں ہو رہا تھا. خیر کیونکہ CDR تھا, IPDR تو ہم نے بعد میں نکلوایا تھا. اینی ویز اس کو میں فون کرتی رہی آن اینڈ آف. 24 تاریخ کو صبح 8:30 بجے میرا اس سے لٹرلی بہت بحث ہوئی ہے ارمغان سے, جس میں میں نے اس کو بولا کہ تم میری سسپیکٹ لسٹ سے نہیں نکلو گے جب تک تم میرے گھر نہیں آؤ گے. اس نے کہا میں آپ کے بیٹے کو کوئی نہیں جانتا, میں کبھی نہیں ملا آپ کے بیٹے سے, XYZ اس نے باتیں کی. میں نے کہا تم غلط بات کر رہے ہو, تمہارے کانٹیکٹ نمبر سارے میرے پاس آ گئے ہیں, میرے پاس اس کا اسنیپ چیٹ بھی ہے. میں نے ایک بلف مارا تھا کہ میرے پاس کی سٹوریز میں بھی تم ہو, جو کہ نہیں ہے. یہ بڑا گھبرا گیا اور بہت اس نے جو ہے الٹی سیدھی باتیں بولی, فون رکھا. اسی دن رات میں 25 صبح 4 بجے رینسم کال فرسٹ آئی مجھے. یہ پاکستانی نمبر سے تھی؟ نہیں, یہ بھی یہ US نمبر سے. تو کیا اس نے خود ہی کال کی تھی, آواز کچھ؟ نہیں, آواز الگ تھی, اس کی خود کی نہیں تھی. لیکن جی میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ اس نے رینسم کال خود کی یا کیا کی. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ 24 تاریخ کو میری سے تو میں ہوتی ہے. 6 تاریخ سے 24 تاریخ تک ہم کوئی کڈنیپنگ سامنے نہیں آ رہی ہے. یہ لوگ سیلف ہائیڈنگ کا میرے بچے کا معاملہ بنا رہے ہیں, بھاگ گیا کا معاملہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک دم سے 25 اس کی بحث کے بعد ہی 25 تاریخ کو ایک کڈنیپر سامنے آ جاتا ہے, جس کو میں کہہ رہی ہوں میرے بچے کا ثبوت دو کہ آپ کے پاس ہے بھی کہ نہیں, آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے, کپڑے دکھاؤ یا مجھے کوئی ثبوت دو. تو وہ کہہ رہا ہے یہ ثبوت کا کام نہیں ہے, آ کے پیسے لے کے آؤ اور اپنی چیز لے جاؤ. تو اس نے لوکیشن کوئی بتائی؟ نہیں, ابھی لوکیشن تک کا معاملہ ہمارا چلا ہی نہیں تھا, کیونکہ 4-5 دن یہ کالز کا سلسلہ چلا, گیپ وقفے کے ساتھ.
اور وہاں اسی وقت جیسے ہی رینسم کال آئی تو اے وی سی سی ٹک اوور دا کیس. بالکل. اور جب اے وی سی سی ٹک اوور دا کیس, ایوری ون understood کہ this wasn't a normal ransom call. There was more into this call. لیکن ہماری جو اپنی ساری تفتیش پیچھے سے چل رہی تھی, جو ہم نے سارے کلوز گیدر اپ کیے ہوئے تھے, سی پی ایل سی نے بھی ساری لائن اپ کی ہوئی تھیں جس کو پولیس نہیں, جس پہ کوئی کارروائی کر رہی تھی, وہ اے وی سی سی نے امیڈیٹلی دے اسٹارٹیڈ ورکنگ اوور اٹ. 25-26 کو میرا کیس ان کے پاس گیا ہے, 8 تاریخ کو انہوں نے ارمغان پکڑ لیا. تو میم سنا ہے کہ کوئی موبائل آپ نے مصطفیٰ کے پاس رکھا ہوا تھا, وہ اس کے گھر سے ملا ہے؟ جی, مصطفیٰ کا کیونکہ نان پی ٹی اے فون تھا, وہ واٹس ایپ کال جیز ڈیوائس کے ساتھ چلاتا تھا, تو ایک نارمل فون کی پیڈ والا میں اس کو ساتھ رکھتی تھی تاکہ میرے رابطے میں میرا بچہ رہے. یہ لوگ بچے سارے اتنا واٹس ایپ کالس کرتے ہیں, کبھی سگنلز آتے ہیں, کبھی سگنلز نہیں آتے ہیں, کبھی چلتا ہے نہیں چلتا ہے, تو نارمل سم فون میں اس کو اس لیے دیتی تھی کہ میرے رابطے میں بچہ رہے, جو کہ وہ فون ساری سب چیزیں اس کی 6 تاریخ کو 7:30 بجے بند ہو چکی ہیں. مطلب 7:55 پہ ہم نے جب فون کیا, مصطفیٰ کا فون بند تھا. میم آپ والدہ ہیں, مصطفیٰ اور ارمغان کی اصل لڑائی کیا تھی؟ ان کی آپس میں لڑائی کیا تھی؟ اور آپ کو کب معلوم ہوا اس سب چیز کے بارے میں؟ مجھے مصطفیٰ کے لاپتہ ہونے کے بعد ہی معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی بڑی رفٹس تھیں. مصطفیٰ تو بہت فرینڈلی لڑکا تھا. مصطفیٰ اس طرح غلط بات نہیں برداشت کرتا تھا. مصطفیٰ سپریس نہیں ہوتا تھا, اور یہ چیز نا اس جانور کو پسند نہیں تھی. اس کو چاہیے تھا کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے, میرے پاس بہت اسلحہ ہے, میرے پاس بہت گارڈز ہیں, تو میں سب کو ڈومینیٹ کر سکتا ہوں. مصطفیٰ اس ڈومینیشن میں کبھی بھی نہیں آیا. مصطفیٰ تو اس وجہ سے یہ اس کو اس چیز سے خار تھی, بیکاز یہ ڈومینیشن پسند کرتا تھا. مطلب جھکا جائے اس کے آگے. تو یہ لڑائی ان کی, جو ان کے دوست ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ صرف اس بات کی لڑائی تھی؟ یہی لڑائی تھی, لڑکیوں پہ لڑائی تھی, مصطفیٰ کے پاپولر ہونے پہ, مصطفیٰ کی بہت زیادہ دوستیاں ہونے پہ, مصطفیٰ کیونکہ یہ آدمی تو سپوزٹلی جو مجھے پتہ چلا کہ پارٹیاں تھرو کر کے اور ایکس وائی زی ایکٹیویٹیز رکھ کے کراؤڈ اکٹھا تو کر لیتا تھا, لیکن اس کا کوئی دوست نہیں بن رہا تھا. صحیح. اور مصطفیٰ اور باقی لڑکے لڑکیاں تو ایک ایج گروپ کے تھے, وہ ایک بچپن سے ایک ڈیفینس کے جیسے, کوئی کسی اسکول میں, کوئی کسی اسکول میں, کوئی کسی اسکول میں ہے, لیکن ایک کراؤڈ جو ہے, ایک ڈیفینس کا پورا کراؤڈ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہی ہے, ون وے اور اندر وے. 23 سال سے وہ ایک ڈیفینس کی جگہ پہ رہ رہے. اس کے سارے ایج فیلوز, بڑی عمر کے چھوٹی عمر کے, اس کو جانتے تھے. یہ ہم عمر نہیں تھا ارمغان؟ نہیں, ارمغان کی مجھے ایگزیکٹ ایج کل ہی پتہ چلی ہے, وہ 29 سال کا ہے. میڈم 29 سال کا ارمغان ہے, تو یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی کا کوئی معاملہ لڑائی کا, کہ لڑکی کی وجہ سے کوئی لڑائی ہوئی تھی؟ لیکن لڑکی کا معاملہ بالکل ہے, ٹھیک ہے, لڑکی نے مرڈر کیا نہیں ہے, لڑکی نے اس کو جلایا نہیں ہے, لیکن لڑکی نے بیڈ ماؤتھ بہت کیا ارمغان کو کہ مصطفیٰ تمہیں یہ بولتا ہے, مصطفیٰ تم ہیٹس یو, مصطفیٰ کہ یہ چیز ہے. سپوزٹلی لڑکی کو اطلاع بھی دی گئی ہے, ٹھیک ہے, بتایا بھی گیا ہے. 14 تاریخ کو اس کو میسج بھی آیا ہے کہ مصطفیٰ از ڈیڈ, جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ لڑکی کو انکوائری میں شامل کیا جائے. آپ پتہ کریں کہ لڑکی کو کہاں سے پتہ چلا ہے, اس کو کہاں سے فون آیا ہے, لیکن پولیس نے بات نہیں سنی میری. تو انسٹیگیٹ کرنے میں اس لڑکی کا بھی ہاتھ ہے, کیونکہ اس کی مصطفیٰ سے لڑائی ہوئی تھی, تو اس نے مصطفیٰ کو کہا تھا کہ آئی ول گیٹ یو فکسڈ, اینڈ شی بیکیم فرینڈس ود ارمغان. میم اس پورے معاملے کے اندر مجھے تھوڑا سا آپ یہ بتائیں گی کہ مصطفیٰ کس طبیعت کا بچہ تھا؟ جی, لڑائی جھگڑے والا تھا بھی کہ نہیں؟ اس کو بس کچھ یہ 4-5 دن پہلے سی پی ایل سی کے ایک ممبر ہیں, انہوں نے مصطفیٰ کو جب وہ ڈھونڈ رہے تھے, تو انہوں نے مصطفیٰ کی ہر جگہ, مصطفیٰ جس مکینک پہ جاتا تھا, جس باربر پہ جاتا تھا, ہر جگہ انہوں نے مصطفیٰ کے لیے بات پوچھنے کی. تو انہوں نے مجھے مکینک کے پاس ہوتا ہوا ایک واقعہ سنایا کہ 2 لڑکوں کے گروپس تھے, ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی. وہاں مصطفیٰ پہنچا, اس نے دونوں لڑکوں کو
ان میں صلح صفائی کرائی, ان کو گاڑی میں بٹھایا اور خود برگر کھلانے لے کر گیا کہ چلو بھائی لڑائی جھگڑا ختم کرو. تو مصطفیٰ لڑائی جھگڑے کرنے والا نہیں تھا. مصطفیٰ اسٹرانگ ہیڈڈ ضرور تھا, مصطفیٰ لڑائی جھگڑا میں پیچھے ہو جاتا تھا, ہاں صلح صفائی ضرور کرا دیتا تھا. مصطفیٰ غلط بات اس پہ آتی ہوئی وہ برداشت نہیں کرتا تھا. مصطفیٰ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتی ہوئی بدتمیزی برداشت نہیں کرتا تھا, جس کے لیے میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ اس کو اتنی تمیز تھی کہ لڑکی کی عزت کرنی ہے. تو مصطفیٰ لڑائی جھگڑوں میں آپ کو نہیں نظر آئے گا. میم یہ گاڑی کا جو معاملہ ہے, یہ کوئی کہہ رہا ہے نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے, تو کوئی کہہ رہا ہے کہ اس گاڑی کے کالے شیشے ہیں. یہ گاڑی کا کیا معاملہ ہے؟ اس کو شوق تھا گاڑیاں رکھنے کا؟ جی گاڑیاں تو نہیں تھی اس کے پاس یہی ایک گاڑی تھی جو اس کے فادر کی دلائی ہوئی گاڑی ہے. ٹھیک ہے, یہ NCP گاڑی نہیں ہے, میرے پاس اس کی ڈاکیومنٹس ہیں, میں نے شیئر بھی کر لیے تھے, اس کی بک بھی. کالے شیشے کی مستی تھی بالکل تھی, نوجوان بچوں کی, اور وہ بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی چلاتا تھا شوق میں, لیکن وہ ڈیفینس سے باہر گاڑی نہیں لے کے جاتا تھا. یہ میں اگر اس کو مکینک پہ گزری وہ کرنگی تک جانا ہے, ڈیفینس سے باہر جانا ہے یا ایئرپورٹ جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے, تو ہی یوز ٹو کم ہوم, پٹ دا نمبر پلیٹ, دین لیو دا ڈیفینس. کیونکہ اس کا ڈیفینس اس کی یونیورسٹی کلفٹن ڈیفینس میں ہے, اس کے دوست احباب ڈیفینس میں ہی ہیں, تو وہ ڈیفینس میں تو بالکل بغیر نمبر پلیٹ کے گھما لیتا تھا. ادروائز ڈیفینس سے باہر وہ بغیر نمبر پلیٹ کے نہیں جاتا. اٹ واز این NCP کار. میڈم یہ کوئی مقدمے میں نامینیٹ تھا مصطفیٰ کہا جا رہا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ جی یہ نہیں, ایسا جو ہے ایک تیمور نامی لڑکا تھا, اس نے کہیں لاہور کوئی پارسل بھجوایا, مصطفیٰ کا جاننے والا ہی تھا, جاننے والا یا کوئی کیا, یہ اب دیکھیں بہت ساری چیزوں کے راز نہ مصطفیٰ کے ساتھ ہی چلے گئے تو ان کلیئر رہ جاتی ہے. لیکن یہ جب ہوا تو ایک لڑکا تیمور تھا, اس نے پارسل بھیجا لاہور. اس نے مصطفیٰ کو کہا کہ وہ کہیں پارسل ریٹرن ہو گیا لیپٹ سے. مصطفیٰ کو اس نے کہا کہ یار میرا پارسل ریٹرن ہو گیا, پلیز تم جا کے کلیکٹ کر لو. مصطفیٰ صاحب اٹھتے ہیں اور مجھے اس نے بتایا کہ میں آ رہا ہوں, وہ لیپٹ پہ جو ہے وہ میرے دوست کا کوئی پارسل آیا, میں جا رہا ہوں. نمبر پلیٹ اس نے لگوائی, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے جو ہے وہ اس نے شارع فیصل جانا تھا. اس نے وہ شارع فیصل جاتا ہے, وہ کاؤنٹر پہ جا کے پوچھتا ہے پارسل اس طرح سے آپ کے پاس تیمور نامی لڑکی ریٹرن ہوا ہے. اس نے کہا ہاں جی ریٹرن ہوا ہے, آپ ویٹ کریں میں آپ کو لا کے دیتا ہوں. اسا نے کہا میں گاڑی میں ویٹ کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ گاڑی میں ویٹ کریں. اسا گاڑی میں بیٹھ کے وہ پارسل آنے کا ویٹ کر رہا ہے, اتنے میں ANF آ جاتی ہے, وہ اس کو ڈیٹین کر لیتی ہے. تو لیکن اصل معاملہ یہی نکلتا ہے کہ جو CCTV ان کے پاس نکلا اور کچھ, تو وہ مصطفیٰ کا بھیجا ہوا پارسل نہیں تھا. وہ ایک ایلیگیشن لگ گئی تھی, فالس ایلیگیشن اس پہ, جس کو ہم فیس کر رہے تھے. وی ور آل رائٹ اباؤٹ اٹ بیکاز وی نیو کہ اٹ وازنٹ مصطفیٰ. اتنا پاگل تو نہیں ہے نا کہ وہ خود بھیجے گا اور وہ خود لینے بھی جائے گا کہ میں اگر ایسی کوئی چیز ہے جو واپس آ گئی ہے تو لینے جانے والے کو پتہ ہے نا وہ کیوں واپس آئی ہے. تو ہی وازنٹ فول کہ وہ خود لینے بھی چلا جائے گا. تو اٹس اگین کلیئر ہے کہ اٹ وازنٹ ہم. میم اب کیس کا رخ دوسری طرف موڑ دیا گیا ہے. کوئی ساحر ساجد صاحب ہیں, ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. تو کیا آپ نے مصطفیٰ کو یا مصطفیٰ کے منہ سے اس بندے کا نام کبھی سنا ہے؟ نہیں, ساحر کا نام, لیکن ساحر بھی یہ سب کے جان پہچان کا ہی تھا. اچھا, یعنی کہ ہاں جی, یہ اکوینٹنس ہی تھا, لیکن ایسا ڈائریکٹ کوئی دوست نہیں تھا. میرے گھر میں اس کا آنا جانا نہیں تھا. ساحر کہان میں نے یہ اب جو بہت سارا نام ہے, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, قتل کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ میں بہت پریشان ہو رہی ہوں کہ ٹھیک ہے میرے بچہ جو ہے ایک سورس بنا ایکسپوز کرنے کا, اوکے, ٹل دیٹ آئی ایم اوکے, بٹ وائی دس ہول تھنگ از گوئنگ ٹورڈس اندر وے. قتل کیس کہاں ہے؟ میرے بچے کا مرڈر کہاں ہے؟ آپ اس کو آپ بعد میں جس کو ادارے کو اس سے تحقیق کرنی ہے آپ کرتے رہیں, میرا 302 آگے لے کر آئیں. میں نے 1.5-2 مہینے سفر کیا ہے, میں نے لڑکا ڈھونڈ کے دیا میں نے ہی آپ کو, اور کس وجہ سے ڈھونڈ کے دیا ہے؟ اب میرے بیٹے کے لیے ڈھونڈ کے دیا ہے, اور میرے بیٹے کو تو ہم زندہ ڈھونڈ رہے تھے, اس کا تو قتل نکل آیا ہے. تو اس کو منشیات کے کیس میں کیوں موڑ رہے ہیں آپ؟ 302 پہ رہیں. بروٹل مرڈر ہے یہ. 302 کا کیس بالکل صحیح ہے. مجھے یہ بتائیں کہ شہراز
बड़ा अहम किरदार है इसका इस केस के अंदर. तो शराज का कोई ताल्लुक मुस्तफ़ा से था? नहीं, इन दोनों का कोई ताल्लुक मुस्तफ़ा से डायरेक्ट कोई नहीं था. ये शिराज और अरमगान के बचपन के दोस्त हैं. जो एक गलत न्यूज़ चले जा रही है कि मुस्तफ़ा और शिराज या अरमगान, वो आई डोंट नो व्हाट दे हेयर. ये दोनों लड़के दोस्त थे. अरमगान का कोई दोस्त नहीं था, यही एक लप्पूस का दोस्त था जो था. एनीवेज, मुस्तफ़ा को बुलाया गया था वहाँ, और सपोजिटली वो 3 दिन से मुस्तफ़ा को ढूंढ रहा था. 5 तारीख की जो मिस कॉल्स और वीडियो कॉल जो मुस्तफ़ा उसको अवॉइड कर रहा था, वो एविडेंस है इस चीज़ का कि वो मुस्तफ़ा पे कितना उस पे पीछे लगा हुआ था. और जो मुस्तफ़ा से बात नहीं कर रहा था, मुस्तफ़ा तो अपने एक दोस्तों की शादियों में, किसी स्कूल की फ्रेंड की शादी में, कोई 22 तारीख से बिजी था. वो तो फारिग ही 4-5 तारीख को हुआ. कि जो कहा जा रहा है कि डांस पार्टी के अंदर लड़ाई, उधर उस वक्त मुस्तफ़ा मौजूद था वहाँ? नहीं, मुस्तफ़ा वहाँ नहीं था. ये लड़की और अरमगान की लड़ाई हुई थी, जो मुस्तफ़ा को लेटर ऑन उस लड़की ने बताई थी. मुस्तफ़ा वहाँ पे नहीं था. मुस्तफ़ा ऐसी किसी न्यू ईयर पार्टी पे नहीं था. मुस्तफ़ा इसके घर बिल्कुल नहीं गया था उस रात. मुस्तफ़ा एक अपनी ही क्लास फेलो की तरह बचपन की, उसके रूफ टॉप पे जो है इन लोगों ने छोटा सा गेट टुगेदर रखा था. मेरी वालदा से उनकी सलाम दुआ है, मुझे पता था वो वहाँ पे है. 10:15 12:15 बजे उसने मुझे न्यू ईयर विश किया. मुझे इन बच्चों ने जो फायर वर्क किया, वो मुझे उसकी वीडियो भेजी. मेरा बच्चा मुझे चीज़ों से इन टच रखता था, तो ही वॉजेंट देयर. मैम, अब जो सूरत हाल है, सुना है कि कोई प्रेशर भी डाला जा रहा है आपके ऊपर कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? नहीं, मुझे कोई प्रेशर नहीं है. दीद की बात हो नहीं, रही है, कोई सब मुझे की बात ऐसा हो रही है. ऐसा कुछ एक तो किसी ने मुझे कोई प्रेशर नहीं किया. और अगर और करते हैं तो? ओवर आवर डेड बॉडीज. बहुत बहुत शुक्रिया. अब थोड़ा सा काशिफ भाई से केस के बारे में बात कर लेते हैं. काशिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम काशिफ भाई, केस की क्या अपडेट है इस वक्त? ये केस 302 से चलता चलता है एएनएफ की तरफ जा रहा है, फिर ये साजिद हसन साहब का बेटा आ जाता है बीच में. सर, ये मामला क्या है? देखिए, हमें तो ये लगता है कि इस केस को ना मज़ीद उलझाया जा रहा है. एक नौजवान डिफेंस का रहने वाला, उस पे तशद्दुद होता है, उसके बाद उसे हब ले जाकर बुरे तरीके से जला दिया जाता है. बजाय पुलिस इस चीज़ को इंटेरोगेट करने में कि अगर एक बच्चे को या एक नौजवान को 6 जनवरी को जलाया जाता है या वो लापता होता है और 11 जनवरी को उसकी गाड़ी मिलती है, तो ये जो गैप इतना आ रहा है, 6 जनवरी से 11 जनवरी, फिर 11 जनवरी से 29 जनवरी को ये एवीसीसी को केस ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस गैप को कौन फिल करेगा? कौन सा तफ्तीशी इदारा ये बताएगा कि मुस्तफ़ा के जो कत्ल हुआ, इस दौरान इन तमाम तर चीज़ों की तफ्तीश क्यों नहीं हुई? अब ये तफ्तीश बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है. अब तफ्तीश में ये बताया जा रहा है कि केस एफआईए को ट्रांसफ़र किया जाएगा. जब हम अपने ज़राए से पूछते हैं कि एफआईए को क्यों ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो वो ये बताते हैं कि जिस कॉल सेंटर पे छापामार कार्रवाई की गई, वहाँ से लैपटॉप बरामद हुए हैं. फिर ये बताया जाता है कि जो लैपटॉप बरामद हुए हैं, उन वहाँ गैर कानूनी तौर पर करेंसी का लेन देन मुबैना तौर पर होता था. अगर गैर कानूनी करेंसी का लेन देन होता था तो एफआईए बैंकिंग सर्कल को और दीगर इदारों को भी इसमें नॉमिनेट किया जाएगा. फिर ये कहा जाता है चूँकि अरमगान जो है और मुस्तफ़ा जो है वो मंशियात के सप्लायर थे या फिर मंशियात के यूज़र थे, तो चाहे ये सप्लायर थे या यूज़र थे, तो ये केस जो है वो एसआईयू को ट्रांसफ़र किया जाएगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट को. एवीसीसी में ऑलरेडी ये केस चल रहा है. साउथ पुलिस ऑलरेडी इस पर काम कर रही है. एवीएलसी ने पहले ही मदद की है, सीपीएलसी ने पहले. तो मतलब ये तमाम इदारे इस केस के पीछे सिर्फ इसलिए लगा देने हैं कि इससे जो कड़ी निकलती जाएगी, उस कड़ी पर पुलिस चलती जाएगी. अगर ये गाड़ी एनसीपी साबित हो जाती तो क्या आप सीपीएलसी को भी कहते हैं कि इसको चेक किया जाए इस गाड़ी को? ऐसा नहीं है. ये केस है, कत्ल का केस है. इसको मेरा ये ख्याल है कि पहले कत्ल के तरीके से देखना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए. उसके बाद अगर आपको इससे क्लू मिलते, हम ये नहीं कह रहे कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इन चीज़ों के पीछे ना जाएं, जाना चाहिए. अगर डिफेंस के या किसी भी पोश इलाके के अंदर इस तरह के बड़े नेटवर्क काम कर रहे हैं, तो अब ये नेटवर्क पहले कहाँ था? बताया जा रहा है कि जून 2024 में जो अरमगान है, इसके घर के बाहर जो गार्ड की एक बहुत बड़ी पलटून आपको नज़र आती है, वो जून 2024 में वहाँ से हटाई गई. तो जब जून 2024 में वहाँ से हटाई गई थी, तो जून के दीगर के जो 6 महीने, तो उन 6 माह के अंदर ये क्यों नहीं चेक किया गया उस कॉल सेंटर के अंदर क्या होता है, जिसके कॉल सेंटर के बाहर से आप 30, 35, 40 गार्ड हटा रहे हैं. तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है. अगर उस टाइम इस कॉल सेंटर को चेक किया जाता, आया इसके पीछे किसका हाथ है, ये चेक किया जाता, तो शायद आज मुस्तफ़ा जिंदा रहता. सर, इस केस में साहिर का क्या किरदार है?
देखिए साहिर का इस पे कोई किरदार नहीं है। अब जब पुलिस वही बात आ जाती है, जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को ये केस ट्रांसफ़र किया है, तो लिहाजा उन्होंने भी तो कोई ना कोई कार्रवाई करनी है। तो अब वो इस कार्रवाई को लेकर जाते हैं तैमूर नामी नौजवान पे, तैमूर से ये कार्रवाई शिफ्ट होती है साहिर पे। अब साहिर से ये बताया जा रहा है कि उसने मज़ीद कुछ नाम बताएँ। साहिर की इंटेरोगेशन रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 12 लोगों को जो है वो मंशियात ना सिर्फ देता था, और वो 2 साल से इस शोबे से जो है वो मुंसलिक है कि वो लोगों को मंशियात बाकायदा सप्लाई करता था। तो अगर साहिर इस केस में है, तो क्या साहिर मर्डर की तमाम तर स्ट्रेटजी में साथ था? अगर नहीं था तो साहिर को आप मंशियात के लिए अलग इंटेरोगेट करें, या फिर उसका उस चीज़ से बताएं। जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट मंजर आम पर आती है उसमें जो मुस्तफ़ा वाली लाइन है वो काटी हुई है, उसमें जो अरमुगान वाली लाइन है उसको आप हाईलाइट करके बता रहे कि अरमुगान को वो 13 से 14 ग्राम मंशियात सप्लाई करता था। अब साहिर अगर अरमुगान को 13 से 14 ग्राम मंशियात, जब आप तफ्तीशी हुकाम से पूछते हैं कि इतनी मंशियात क्या आगे सेल आउट की जाती है, तो नहीं, ये एंड यूज़र होता है। एंड यूज़र 13 से 14 ग्राम मंशियात जो है वो खुद यूज़ करता है। तो इट्स मीन कि अरमुगान मंशियात सप्लाई नहीं करता था, वो यूज़ करता था। तो उस लिहाज से इनकी वालिदा ने जो अभी बात की, तो ये बात किसी हद तक ठीक है कि ये लोग आपस में मंशियात यूज़ ज़रूर करते होंगे, सप्लायर नहीं थे। आप कभी मुस्तफ़ा को सप्लायर बना देते हैं, कभी किसी तीसरे शख्स को बना देते हैं। साहिर एक बड़ा नाम है, और इस नाम ने मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये एक बड़ा मंशियात सप्लायर था पिछले 2 साल से। तो अगर ये था तो इसको इंटेरोगेट करें। हमारे ज़राए तो ये भी कंफर्म करते हैं कि साहिर के पास से मंशियात निकली नहीं है। अच्छा। तो अब उसको भी पुलिस चेक कर रही है कि आया जो मंशियात बताई गई है क्या वो उसके घर से बरामद हुई है या नहीं हुई है। तो इस हवाले से भी जो है वो तफ्तीशी इदारे चेक कर रहे हैं कि अगर वो मंशियात बरामद हुई है। और सबसे बड़ा सवालिया निशान तो ये कि कराची के अंदर देखिए कोई मंशियात की फैक्ट्री मौजूद नहीं है। साहिर ने अपनी इंटेरोगेशन में बताया कि वो इस्लामाबाद और लाहौर से मंशियात यहाँ डिलीवरी करवाता था। जब आप तैमूर नामी शख्स की भेजी हुई मंशियात को वापस आने पर एक बंदे को गिरफ्तार कर लेते, तो एक बंदा इस चीज़ का कारोबार कर रहा है, आपने उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? और वो बंदा अपनी तफ्तीश में ये बता रहा है कि नेटवर्क इंटरनेशनल चेन है। तो देखना तो ये है ना कि इस इंटरनेशनल चेन पे काम होता है या फिर मुस्तफ़ा के कत्ल केस पे काम होता है। सर लड़कियों के पहले एक लड़की थी, फिर दूसरी आई, अब तीसरी लड़की भी आ गई है, उसने अपना बयान भी जमा करा दिया। सर अब सीक्वेंस वाइज हम तीनों लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो इनका क्या क्या किरदार रहा है इस केस में? देखें, इसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। ये 3 नहीं, ये 2 लड़कियाँ हैं। सही। 2 लड़कियों के गिर्द ना चीज़ें ये घूम रही हैं आपस में। और अगर इसको आप छानबीन के उसमें जाएँगे कि हम इसको मज़ीद इंटेरोगेट करें, तो इस जो कॉल सेंटर है इसके अंदर 30 से 35 जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट में भी दर्ज है कि लोग काम करते थे। उनमें लड़कियाँ भी थी और उनमें मर्द भी थे। अब जो लड़कियां थी, बताया जाता है, तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं कि अरमुगान का काम ही यही था कि लड़कियों के साथ पार्टी अरेंज करना और उनको फ्लर्ट करना। अब उसमें XYZ कोई भी शख्स वहाँ होता था। अब कहने वाले तो ये भी बता रहे हैं हमें कि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा को वहाँ शिराज ने बुलाया, और बुलाकर जब मुस्तफ़ा वहाँ पहुँचा तो उसके हाथ में एक जो है वो पार्सल मौजूद था जिसमें मंशियात थी, और वो मुस्तफ़ा उस टाइम वहाँ मंशियात देने आया था। जब तफ्तीशी हुकाम से हम इस चीज़ को मज़ीद इंटेरोगेट करते तो वो कहते हैं ऐसी कोई चीज़ सामने ही नहीं आई, क्योंकि शिराज की कॉल थी। शिराज ने कहा था कि यहाँ आओ, एक मसला है, तो उस कॉल पे वो गया था। अब वो कॉल शिराज ने की थी, तो फिर अरमुगान ने उस पर तशद्दुद क्यों किया? तो ये सवालिया निशान भी यहाँ उठता है। तो इन चीज़ों को मेरा ख्याल है कि गहरी नज़र से ना सिर्फ देखना चाहिए, बल्कि जब 2 मुल्ज़मान, अच्छा इस पे बड़ी मज़े की बात ये है कि जो शिराज की इंटेरोगेशन रिपोर्ट है या फिर अरमुगान की है, तो दोनों की इंटेरोगेशन रिपोर्ट आपस में मिलती है। दोनों को, पुलिस को ये शुबा था कि आया जो शिराज ने बयान दिया है वो अगर अरमुगान ने बयान ना दिया तो ये केस और उलझेगा। लेकिन दोनों का जब बयान सेम है, जब दोनों की चीज़ें सेम है और दोनों के जो शवाहिद हैं वो सेम है, गाड़ी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कितने घंटे तशद्दुद होता है, किस चीज़ से तशद्दुद होता है, जब वो बरामद कर लिया गया, तमाम तर चीज़ें सामने आ गई हैं, तो फिर मैं नहीं समझता कि इस कत्ल केस को सॉल्व करने में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल इनको होनी चाहिए। रिमांड हासिल कर लिया गया, रिमांड हासिल करने के बाद तमाम तर चीज़ें कर ली गई। आप दें, मैं कहता हूँ FIA को इस केस की तफ्तीश दें, SIU को, ये या दीगर जो भी इदारे आप देना चाहते दें, लेकिन इस कत्ल केस को इससे अलग करें। इस कत्ल केस पे मुस्तफ़ा के हवाले से मुकम्मल तौर पर छानबीन अगर कर ली गई है या मज़ीद करनी है, तो करने के बाद इसको इससे अलग करें, और दीगर जो मंशियात का केस है या फिर लड़कियों का केस है या जो भी XYZ केस है, उस चीज़ को अलग करें। हमने पहले दिन अपनी स्टोरी में ये बताया था कि जो इस तमाम तर मामले के अंदर एक लड़की है जो बैरून मुल्क चली गई है, उस लड़की को इसमें शामिल तफ्तीश करना चाहिए, और तफ्तीशी ज़राए ने हमें ये कन्फर्म किया था कि हम उसे शामिल तफ्तीश करेंगे।
وہ لڑکی اچانک سے بیچ سے غائب ہو جاتی ہے. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, میرے پاس ساؤتھ پولیس کی جو ہے وہ انٹروگیشن رپورٹ موجود ہے اور اس کا پورا ڈیٹا موجود ہے جس کے اندر اس لڑکی کا ذکر ہے, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس لڑکی کی والدہ کا بیان لیا ہے, اور لینے کے بعد اس لڑکی کو اس پورے کیس سے الگ کر دینا, تو یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے. سر تو دوسری جو لڑکی کی انٹری ہوئی ہے, ان دونوں کا کردار ہے اس کیس میں؟ دیکھیں, ان کی والدہ نے بھی بتایا اور اب تفتیشی حکام بھی یہ بتاتے ہیں کہ جو ارمغان کا یہ سو کال سینٹر تھا, اس پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. اس میں پارٹیاں ہوتی تھیں, ان پارٹیز کے اندر جو ہیں وہ لڑکیاں بھی آتی تھیں. پھر جو ارمغان ہے یہ بڑا اگریسو قسم کا شخص ہے, اور یہ اس طرح کی پارٹیاں نہ صرف ارینج کراتا تھا بلکہ یہ چاہتا تھا شاید کہ صرف میں ہی اس کو انجوائے کروں یا میں ہی اس طرح کا تمام تر کردار کروں. تو یہ جو دوسری لڑکی بھی اس میں سامنے آئی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ جس لڑکی کو مصطفیٰ کو تشدد کرنے سے ایک دن پہلے تشدد کیا گیا, اس لڑکی کو پھر یہ بھی دھمکایا گیا کہ تم یہاں سے جب ہاسپٹل جاؤ گی تو وہاں بتاؤ گی نہیں. تو ایسی کیا پریشانی تھی کہ اس کو اتنا چھپایا جانا تھا. پھر شراز کو یہ کہا گیا کہ اس کو آن لائن ٹیکسی کروا کے دی جائے اور یہ اس آن لائن ٹیکسی سے اس کو یہاں سے روانہ کیا جائے. پھر اب پولیس کی جانب سے ایک اور چیز سامنے آ جاتی ہے کہ اس میں ایک پولیس اہلکار بھی ملوث ہے جس کا نام مبینہ طور پر ندیم بتایا جا رہا ہے. تو اگر وہ پولیس اہلکار بھی اس میں انوالو تھا تو پولیس اہلکار کا اس میں کیا انٹرسٹ تھا؟ ساؤتھ پولیس سے ہماری بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا پولیس اہلکار کا. پولیس اہلکار نے وہ تو 10 لوگوں سے, اب دیکھیں سی آئی اے یونٹ یہ کہتا ہے کہ اس کی سی ڈی آر جو ہے وہ ارمغان کے یا اس لڑکی کے یا ان چیزوں سے میچ ہوئی ہے. پولیس یہ کہتی ہے, ساؤتھ پولیس, کہ پولیس کا تو کام ہی یہی ہے, 10 لوگوں سے انٹروگیٹ کرتی ہے. جو 1 سال پہلے اس پر مقدمہ درج ہوا تھا ارمغان پر, اس کیس میں جس میں اس نے کسی ٹینکر پہ فائرنگ کی تھی, ٹائروں پہ کوئی اس طرح کی فائرنگ کا معاملہ ہوا تھا, اس میں یہ پولیس اہلکار جس کا نام ندیم ہے یہ اس تھانے کا ڈیوٹی افسر تھا. تو ہو سکتا ہے اس کا لنک وہاں سے ہو. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ڈی آئی جی سی آئی اے ہوں, ڈی آئی جی ساؤتھ ہوں, یا پھر اس کیس کا انویسٹیگیشن افسر ہو, بیان بازیاں یا کیس کو ادھر ادھر کبھی ساحر پہ لے کے چلے جانا, کبھی کسی لڑکی پر لے کے چلے جانا. اس کیس کا مرکزی ملزم آپ نے گرفتار کر لیا ہے, اس کا سہولت کار جو ہے وہ آپ نے گرفتار کر لیا. آپ سہولت کار بھی نہیں کہیں گے, آپ اس کو باقاعدہ ملزم کہیں گے, کیونکہ وہ ملزم اے ٹو زی پورا ان کے ساتھ تھا. اس کو آپ نے گرفتار کر لیا, اس کے باوجود آپ اس کیس کو کبھی یو ٹرن لے رہے ہیں اس طرف, کبھی یو ٹرن لے رہے ہیں اس. اچھا سر, یہ 4 گھنٹے مقابلہ چلتا رہا ہے, اس کے اندر گارڈ بھی وہاں تھے اس کے پاس, یا اکیلا مقابلہ کرتا رہا ہے؟ اور سنا یہ ہے کہ 4 گھنٹے کے اندر جو مقابلہ چلتا رہا ہے یہ اس کے دوران اپنے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کرتا رہا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, مبینہ طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ 2 کوئی افراد اس وقت اس گھر کے اندر موجود تھے. ایک شراز موجود تھا اور ایک ارمغان خود تھا. اب اس نے اپنے اسلحے کی پلیسمنٹ ایسی کی ہوئی تھی کہ تفتیشی ذرائع حکام یہ بتاتے ہیں کہ اگر ایک ویپن گھر کے ایک اس کونے پہ موجود ہے, اس کمرے میں موجود ہے, تو ایک اس کونے پہ موجود تھا. اس طرح اس نے بڑی پلاننگ کے ساتھ وہ ویپن رکھے ہوئے تھے. یہ اتنا ماسٹر مائنڈ تھا, آپ کو بتاؤں فراز, کہ یہ اپنے والد سے فون پہ ٹچ بھی تھا, اس سے بھی ساری ڈیٹیل بتا رہا تھا, پولیس پر فائر بھی کر رہا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ڈیٹا بھی ٹرانسفر کر رہا تھا. مطلب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ کر رہا تھا, اور اس نے اپنے والد کو تمام تر انفارمیشن دی اس حوالے سے. اس لیے تو والد جب بھی آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بلیک کلر کا بیگ ہے, اس کے اندر ایک لیپ ٹاپ ہے اور مجھے یہ چیزیں چاہیے, کیونکہ اس نے وہ بتایا ہوا ہے کہ وہ جس لیپ ٹاپ کے اندر اس نے تمام تر کوڈنگ کی یا جو چیزیں کی ہے, تو وہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو والد اس لیپ ٹاپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں, جب پولیس اس گھر کے اندر ریڈ کے لیے پہنچی ہے نا, تو جو خاتون پولیس اہلکار ہے, وہ پولیس کی جانب سے یہی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کسی بھی رہائشی گھر کے اندر جو ہے وہ پہلے خاتون پولیس اہلکار کو انٹر کیا جائے. تو جیسے ہی خاتون پولیس اہلکار کو انٹر کیا گیا, جو ہمارے ذرائع وہ یہ بتاتے ہیں کہ آگے سے فائر ہوا. جب فائر ہوا تو وہ خاتون واپس پیچھے بیک ہوئی تو پولیس بھی پیچھے ہٹ گئی, کیونکہ پولیس کو شاید یہ مائنڈ سیٹ میں, تو وہاں سے ارمغان کو جو ہے وہ موقع ملا ہے اور یہ ٹائم ملا ہے کہ وہ یہ تمام تر چیزیں پلان کر سکے. تو ایسے نہیں ہے کہ پولیس نے جاتے ہی جا کے ریڈ کی, ریڈ کرنے کے بعد داخل ہونے کے بعد جو ہے فائر کر دیے, ایسا نہیں ہوا. یہ اس پہ پہلے جب یہ پولیس وہاں پہنچی تو آگے سے جب اس طرح کا پریشر آیا تو پولیس پیچھے ہٹی ہے, پھر بیک اپ پلان تیار ہوا ہے, پھر دوبارہ سے آگے گئی ہے, تو یہ معاملہ ہوا ہے. تو بیک اپ پلان کے درمیان اس نے اپنے سارے معاملات کر لیے تھے,
ہاں اس نے شاید اس ٹائم جب اس نے پہلا فائر کیا تو پولیس اس چیز پہ آ گئی کہ اندر سے کوئی ریئیکشن آئے گا، تو اس ریئیکشن کے لیے پولیس نے ایک رد عمل تیار کیا کہ اس کو اب ہم کیسے اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، تو اس پہ وہ ساری چیزیں تیار کی، پھر اس نے ڈور سارے بند کیے. اچھا آپ جب اس گھر کے اندر جائیں گے، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اتنے ڈور لگائے ہوئے ہیں اور اتنی گرلس لگائی ہوئی ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ اگر پولیس ڈائریکٹلی اندر جاتی بھی تو ان کو کچھ مل جاتا، کیونکہ گرلس ہی اتنی لگی ہوئی ہیں. اور پولیس یہ کہتی ہے کہ جو مین ڈور ہے وہ بھی اتنا آٹومیٹک تھا کہ اسی لیے تو پولیس اندر داخل نہیں ہو پا رہی تھی. ہائیڈرولک بولتے ہیں، ہائیڈرولک گیٹ تھا، بالکل مطلب اس کو ٹرک بھی مار دو کوئی فرق نہیں نہیں پڑے گا. ہوگا، وہ آٹومیٹک سسٹم تھا، آٹومیٹک اس کے پاس تمام تر چیزیں تھی اور اسی سے وہ ڈور اوپن کرتا تھا، کلوز کرتا تھا. اس روز پولیس شاید اسی لیے داخل نہیں ہو سکی کہ وہ گیٹ ہی اتنا مضبوط اس سے لگایا ہوا تھا اور اوپر اس کے گرل ایسی لگائی ہوئی تھی یا فینس ایسی لگائی ہوئی تھی کہ اس میں یہ اندر داخل نہیں ہو پائے. سر اس سارے معاملے میں ہم نے سنا ہے کہ اس کا بڑا ماڈرن گھر بنا ہوا تھا، سی سی ٹی وی کیمراز تھے، سر ان کی ریکارڈنگز کہاں گئیں؟ دیکھیں بالکل اس کی سی سی ٹی وی کیمراز بہت جدید قسم کے لگائے ہوئے تھے اور ایک ایک روم کے اندر جو ہیں وہ 6 8 کیمراز لگائے ہوئے تھے. اس کی ریکارڈنگ جو ڈی وی آر ہے وہ جو سی آئی اے پولیس ہے وہ اپنے ساتھ لے گئی ہے، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ یہ تمام تر ریکارڈنگ جو ہے وہ چونکہ ارمغان خود اتنا جدید اور شارپ تھا، ابائڈڈ تھا، تو اس نے اس کی سب چیزوں پہ اتنے زیادہ پاسورڈ لگائے ہوئے کہ ان پاسورڈ کی وجہ سے ان کو بریک کرنا مشکل ہو رہا ہے. اب پولیس کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کسی ایکسپرٹ سے اس کو بریک کیا جائے اور اس پہ یہ چیزیں چیک کی جائے کہ آیا شیراز گھر میں کب داخل ہوا، مصطفیٰ کب آیا اور یہ واپس گاڑی کو لے کے کب نکلے. تو یہ تمام تر چیزیں اسی کے گھر کی سی سی ٹی وی سے تو آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ اطراف پہ جب وہ گاڑی لے کر گئے جو ایک سی سی ٹی وی آئی بھی ہے اس کے آگے کی روٹ کی سی سی ٹی وی اب تک کیوں نہیں آئی، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پولیس اس انٹروگیشن میں پہنچی ہی دیر سے. پولیس کو پہلے ہی 20-25 دن مزید لگ گئے اور اس کے بعد جب پولیس وہاں تک اس کلو تک پہنچی ہے قتل کے بعد تو اس میں گیپ اتنا آ گیا ہے کہ ڈی وی آر کے اندر اتنی ریکارڈنگس نہیں ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے ان کو یہ ریکارڈنگ مل نہیں رہی ہے. سر شہراز ان کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ دیکھیں سی آئی اے پولیس یہ کہتی ہے کہ جب انہوں نے مصطفیٰ کو اس گھر سے لیا ہے تو اس کے بعد مصطفیٰ کو تفتیش کیا تو اس نے یہ بتایا کہ شیراز نامی جو شخص ہے ارمغان ارمغان کو جب پولیس نے لینے کے بعد اس نے یہ بتایا کہ شیراز نامی جو ایک اس کا دوست ہے اس کو بھی انٹروگیٹ کرنا چاہیے. لیکن اصل حقائق کچھ ایسے ہیں کہ جو حکام ہیں، جو ہمارے ذرائع ہیں، وہ یہ چیز بالکل کنفرم کرتے ہیں کہ پولیس نے مصطفیٰ کو لینے کے بعد اس سے برآمد ارمغان کو لینے کے بعد اس سے برآمد ہونے والے جو لیپ ٹاپس تھے وہ لیے اور پولیس اس رات ان لیپ ٹاپس میں ڈیٹا چیک کرنے میں لگی رہی کہ آیا کسی طریقے سے یہ لیپ ٹاپ جو ہے ڈسکوڈ ہوں اور اس کے جو کوڈ ہے وہ بریک کیا جائے اور اس میں سے اس کو نکالا جائے. اسی دوران وفاقی اساس ادارے نے جو ہے وہ ان کی مدد کی ہے. مدد کرنے کے بعد شیراز نامی جو شخص ہے اس کو لیا ہے، لینے کے بعد جب اس کو انٹروگیٹ کیا ہے تو اس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ارمغان نے ایسے مصطفیٰ کو قتل کیا اور یہ پلاننگ تھی. تو جو ہے وہ شیراز کو نہ صرف اس کی نشاندہی پر یہ گاڑی وہاں دیکھی ہے ہب چوکی میں کہ اس طرح سے یہ تمام تر درجے کے علاقے میں ہوا ہے، بلکہ پھر یہ شیراز جو ہے وفاقی اساس ادارے نے جو ہے وہ سی آئی اے کو دیا اور دینے کے بعد اسے یہ کہا کہ آپ اس کو مزید انٹروگیٹ کریں اور اس سے مزید چھان بین کریں. اس کے بعد یہ تفتیش آگے بڑھی. سر لیپ ٹاپس کا جو 64 لیپ ٹاپ ملے ہیں سر، لازمی سی بات ہے وہ استعمال کرنے والے بھی کچھ لوگ ہوں گے نا، تو ان میں سے کوئی ابھی تک کوئی بندہ پولیس کے ہاتھ نہیں لگا؟ دیکھیں یہ بتاتے ہیں کہ 25 سے 30 گارڈ تھے اور 30 سے 35 امپلائیز تھے جس پہ خواتین اور مرد دونوں شامل ہیں. اب ان میں سے کسی کو ابھی تک شامل تفتیش نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہونا چاہیے. ان لوگوں کو بھی یہ پوچھنا چاہیے کہ آیا اس کال سینٹر میں ایسی کون سی کام کیا جاتا تھا، کون سی ایسی گدڑ سنگی تھی ان کے پاس کہ اتنا پیسہ بھی آ رہا تھا، اتنے شور شرابہ بھی تھا، اتنا جدید ویپن بھی تھا، پھر اتنا ماڈرنائز بھی تھے. یہ ڈانس پارٹیاں بھی ہو رہی تھی، تمام تر چیزیں یہ ہو رہی تھی اور اتنے دھڑلے سے وہ کراچی کے ایک پوش علاقے کے اندر ایک بنگلو کے اندر رہ رہا تھا اور رہ کر وہاں سے تمام تر چیزیں آپریٹ کر رہا تھا. تو اس چیز میں ان 30 سے 35 لوگوں کا دیکھیں بیان تو پھر اس لڑکی کا بھی امپورٹنٹ ہے جو لڑکی ابھی اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے، بیان ان 30-35 لوگوں کا بھی امپورٹنٹ ہے. تو پولیس بجائے کہ یہ تلاش کرنے میں کہ ساحر نامی شخص نے منشیات بیچی یا نہیں بیچی، وہ اس چیز کو بھی دیکھے کہ جو اس چیز کے آئی وٹنس ہو سکتے. آپ کو پتہ 4 گھنٹے تک جب مقابلہ کرتا رہا ارمغان تو وہ اپنی نہ گرفتاری دے رہا تھا نہ پولیس کو اندر جانے دے رہا تھا. تو ارمغان کی جو والدہ ہیں، جو اس کے والد صاحب ان کو جو ہے وہ ڈیورس دے چکے ہیں، اس حوالے سے بھی بتایا انہوں نے، تو وہ ان کو بلایا گیا
انہوں نے ارمغان کو سے ریکویسٹ کی، ریکویسٹ کرنے کے بعد ارمغان پھر باہر آیا اور یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اس کی والدہ کو اس ٹائم نہیں انوالو کیا جاتا تو اس کے بعد اتنا اسلحہ تھا کہ وہ مزید بھی 4 گھنٹے ان سے فائٹ کر سکتا تھا. سر ایف آئی اے، اب ایف آئی اے کا کیا کردار ہے؟ وہ بھی اب انٹری مار رہی. بالکل، اس کو یہ لیٹر وغیرہ لکھ رہے ہیں اس حوالے سے کہ نہ صرف یہ لیپ ٹاپس جو ہیں ان کی چھان بین کرے، ان کو ڈسکارڈ کرے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ آیا اس سو کالڈ کال سینٹر کے اندر ایسا کون سا کام ہوتا تھا یا ایسی کون سی منی لانڈرنگ ہوتی تھی یا پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسہ آتا کہاں سے تھا اور وہ ٹرانسفر کیسے ہوتا تھا. تو اس کی چھان بین کے لیے ایف آئی اے حکام کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، اور ایف آئی اے حکام سے ہماری بھی بات ہوئی ہے، ان کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ہم اس میں انوالو ہوں گے. لیکن دیکھیں المیہ یہ کہ یہ تو ایک بہت بڑا اسکیم ہے اور اس طرح کے اسکیم کراچی میں چل بھی رہے. تو کیا اس سے پہلے کبھی ایف آئی اے نے اس پہ ریڈ کی، اس چیز کو روکنے کی کوشش کی؟ تو بالکل کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ ایف آئی اے سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یا یہ رک کیوں نہیں رہا یہ معاملہ، یہ آئے دن یہ ڈبے کا اسکیم ہو یا پھر دوسرے اس طرح کے اسکیم ہوں تو وہ رک کیوں نہیں رہے؟ وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی نفر ہی نہیں ہے، ہم اتنی جو ان کے پاس کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی کے اندر وہ اتنی ریٹس اتنی چیزیں مینیج ہی نہیں کر پاتے. ایک چھوٹا سا میں ایک اسٹوری کر رہا تھا، اس پہ چھوٹی سی ایک اسکیم تھا کہ لوگوں کو یہ فیک کال آتی ہے آپ کا انعام نکلا ہے اور آپ کا یہ ہو جائے. تو میں نے ایف آئی اے پہ سے جب اس سے چھان بین کی تو ایف آئی اے حکام نے مجھے بتایا کہ یہ اس طرح کی جو فیک کال کرتے ہیں نا یہ پنجاب کے کسی نوائی علاقے ساؤتھ پنجاب میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہماری نفری جب وہاں جاتی ہے تو وہ آگے سے پتھراؤ کر دیتے تو ہم اس لیے جاتے ہی نہیں ہیں وہاں پہ. تو جب یہ ایک چھوٹے سے اسکیم کو روکنے کے لیے نہیں کر پا رہے تو اس پہ تو اگر ان کال سینٹرز کو روکنے کے لیے یا اس ڈبے کے اسکیم کو روکنے کے لیے ایف آئی اے انوالو ہوگی تو ان کو بہت بڑی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت بڑے نام آ جائیں گے اس کے. تو کس کس کو وہ روکے گی؟ سر سنیں ملزم نے جب مصطفیٰ کو قتل کیا اس کے بعد جب یہ گھر پہنچے ہیں 2 گھنٹے پیدل چلتے رہے، سزوکی پکڑی، یہ وہ یہاں سے یہ اپنے گھر پہنچے، اس کے بعد بولا کہ 2 کال گرلز بلا کے انہوں نے رات پارٹی کی ہے، پوری اسی جشن منایا. دیکھیں مبینہ طور پر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. اس کے اب دیکھیں پارٹی تو یہ کرتے تھے، یہ تو ان کی والدہ نے بھی کنفرم کیا آپ کو، اور بھی بہت سارے ہماری سورسز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کا کام ہی یہی تھا. شاید اس سافٹ ویئر جب آپ اس کال سینٹر اندر داخل ہوں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہاں اس طرح کا ماحول ہے کہ آپ کو اس ماحول سے دیکھ کے لگتا ہے کہ یہاں پارٹیاں شارٹیاں ہوتی ہیں. لیکن ایشو یہ کہ ان پارٹیوں کے لیے کر کے کیا لوگوں کی زندگیاں تباہ کی جا رہی تھی. تو اسی کے لیے میں آپ سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 30-35 لوگ جو یہاں کام کر رہے تھے تو ان کو کیوں نہیں شامل تفتیش کیا جا رہا؟ ان سے پوچھا جائے نا کہ آیا اس کیس میں کیا ہوتا تھا، کیسے پیسے کمائے جاتے تھے، کیسے لوگوں کو پھول بنایا جاتا تھا، کیسے ان کے جو ہے وہ تمام تر چیزوں سے ان کو پلے کیا جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں ان سے پوچھنی چاہیے. سر لڑکی کا بیان لے لیا گیا ہے، لڑکی نے کیا بتایا کہ اس کو کیوں مارا گیا تھا اور کس طریقے سے مارا؟ بولتے ہیں کہ برہنہ کیا گیا تھا. میڈیکل رپورٹ میڈیکل یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ ہاسپٹل گئی ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے 3:45 پہ یہ ہاسپٹل پہنچی ہے تو یہ چیز کنفرم کی ہے کہ 3 بجے پہلے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر تشدد ہوا ہے. یہ سارا کیا کیس ہے؟ دیکھیں زیادتی کی چیز تو ابھی تک نا مبینہ طور پر سامنے اس طرح آئی نہیں ہے، لیکن ہاں یہ چیز ضرور سامنے آئی ہے کہ جس راڈ سے جو راڈ برآمد کی گئی ہے گھر سے، اسی راڈ سے ارمغان نے اس لڑکی کو پہلے تشدد کیا اور پھر اسی راڈ سے جو ہے وہ مصطفیٰ کو کیا تھا. اس روڈ سے جب اس لڑکی کو تشدد کیا گیا تو اس کی ٹانگوں پر اتنے زخم آئے کہ اس کے بعد اس نے جو ہے وہ شیراز کو کہا ارمغان نے کہ اس لڑکی کو یہاں سے فوری طور پر اس کو یہاں سے بھیجو، آن لائن ٹیکسی کرواؤ یا جو بھی کرواؤ. اور اس کے بعد اس لڑکی کو یہ پابند کیا گیا کہ آپ کو جو یہ اماؤنٹ ہم دے رہے ہیں اس میں جا کے اپنا علاج کروانا اور یہ بتانا نہیں کسی کو کہ یہاں تمہارے ساتھ کیا ہوا. تو اس لڑکی نے شاید یہ پوچھا یا پھر شیراز کی جانب سے یہ بیان اس کو دیا گیا کہ تم جا کے یہ کہنا کہ مجھے جو آن لائن ٹیکسی میں جو مجھے لے کر آ رہا تھا اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تو اس کی جانب سے مجھے یہ چوٹیں آئی ہیں. تو اس چیز کو اب اس ساری سچویشن کے اندر نا ایک جو پولیس اہلکار ہے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ وہ پولیس اہلکار جو ہے وہ گزری تھانے کا اہلکار ہے، ایس آئی ندیم بتایا جاتا ہے. مبینہ طور پر اس پورے کیس کے اندر وہ بھی انوالو ہے، لیکن ایس ایچ وہ ہمیں انوالو ابھی تک نظر نہیں آتا. لیکن جو سی آئی اے پولیس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انوالو ہے، جبکہ ساؤتھ پولیس کا موقف اس پہ ڈفرینٹ ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ انوالو نہیں ہے. اب اس کا ارمغان سے تعلق تھا، اب اس رات ارمغان نے جب لڑکی پہ تشدد کیا تو اس اے ایس آئی کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، یہ ایک الگ ڈفرینٹ چیز ہے. وہ اس چیز کو چیک کر رہے ہیں. لیکن اگر اس پولیس اہلکار کو پتہ تھا
اور اس کو یہ بتایا گیا کہ ایک لڑکی پہ تشدد ہوا ہے اور اس کو تم رپورٹ نہیں کرنا، تو یہ اس کی غفلت ہے، اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ سر ڈارک ویب کا نام آ رہا ہے، ڈارک ویب میں کیا یہ لوگ اس کے تھرو بھی منشیات بیچتے تھے؟ بالکل یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، ڈارک ویب اور آن لائن ایسے سسٹم ان کے پاس تھے جن کے تھرو یہ نہ صرف منشیات سیل کرتے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈارک ویب کا آپ ذکر کریں گے نا تو آپ پھر ساحر کیس کو زیادہ ذکر کریں، پھر اس سے مصطفیٰ، ارمغان، ان لوگوں کو زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ساحر ہے اس نے اپنی انٹروگیشن رپورٹ میں یہ بتایا کہ وہ ڈارک ویب کے ذریعے بیرون ملک سے منشیات اسلام آباد اور لاہور اس کے پاس پہنچتی تھی اور وہاں سے وہ آن لائن جو ہے اس کو کراچی ٹرانسفر کرتا تھا۔ تو یہ ڈارک ویب کے ذریعے یہ منشیات کا کاروبار یہ پہلی بار نہیں اس طرح ہو رہا، ہم نے اس سے پہلے بھی اس طرح کی سٹوریز کی ہیں جس میں اس طرح کی ڈارک ویب کی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ان کے تھرو جو ہیں مختلف کاروائیاں اس طرح عمل میں لائی جاتی ہیں اور لانے کے بعد پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ سر ہم ڈارک ویب کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیتے ہیں کیونکہ کیس اب دوسری طرف جا رہا ہے، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں گے کہ کیس صحیح سمت میں چل رہا ہے اس وقت، یا ایسے شواہد پولیس نے اکٹھے کر لیے ہیں کہ یہ کیس ثابت کر پائیں گے؟ دیکھیں بالکل یہ کیس ہے سمپل 302 قتل کا، ایک لڑکے کو اغوا کیا جاتا ہے، اغوا کے بعد اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیس اگر اسی طریقے سے حل کیا جائے اور اس میں دیگر چیزیں یقینی طور پر سامنے آ رہی ہیں اور پولیس بے شک کرے لیکن ان چیزوں کو اس سے الگ رکھے۔ اب 302 کے قتل کے کیس کو آپ کبھی دہشت گردی کے کیس میں شامل کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اغوا بھی ہوا، پھر آپ کہتے ہیں اغوا برائے تاوان کی کال بھی اس میں ہوئی، پھر آپ کہتے ہیں کہ اس میں منشیات کا استعمال ہے، پھر آپ NCP گاڑی لے آتے ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں اس میں ڈالی جائیں گی نا یہ اتنی کھچڑی بنتی جائے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس کیس کو اگر صرف اس اسپیسیفک چیز پہ رکھا جائے کہ آیا مصطفیٰ کو ارمغان نے قتل کیا یا نہیں کیا تو کیوں کیا، وجہ کیا تھی، اگر اس چیز کو ہم لے کے چلیں گے تو یہ کیس سالو کرنا آسان ہو جائے گا۔ سر اس کیس کا رزلٹ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں عموماً اس طرح کے چاہے وہ انتظار احمد قتل کیس ہو یا دیگر کیس ہوں تو اس میں فیملی جو ہے سٹارٹنگ میں تو بہت زیادہ اگریسو نظر آتی ہے، لیکن آگے چل کے فیملی پھر کسی نہ کسی طریقے سے نا کمپرومائز میں آتی ہے۔ ابھی تک مصطفیٰ کے جو والدین ہیں، چاہے وہ اس کی والدہ ہوں یا والد ہوں، میں دونوں سے ہی رابطے میں ہوں، دونوں سے میری بات چیت ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ اگریسو نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے کر کے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس کے ملزم کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ لیکن اس سے پہلے جب انتظار احمد کا قتل ہوا تھا تو اس کے والد سے میں روزانہ ملتا تھا اور اس کے والد روزانہ مجھے کہتے تھے کہ کل میری فلائٹ ہے اور میں نے اسلام آباد میں کیس لگا ہوا ہے، ان کا کیس اسلام آباد میں ٹرانسفر ہو گیا تھا تو میں نے جانا ہے۔ وہ جب واپس آتا تو بڑا ایک موٹیویٹڈ مجھے نظر آتا تھا کہ بس اب اگلی تاریخ پر جو ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ آئے گا۔ لیکن جب اس طرح کرتے کرتے 4-6 مہینے گزرے تو پھر میں نے جب اس کے والد سے ملا دوبارہ تو اس کے والد کا وہ موٹیویشن جو تھی وہ بالکل زیرو لیول پہ تھی۔ اس نے سزا ضرور دلوائی لیکن اس کی موٹیویشن، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں فیملی کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر فیملی پیچھے نہیں ہٹے گی تو یقینی طور پہ اتنے ایویڈنس موجود ہیں کہ ارمغان کو اس میں سزا ملے گی۔ اور سر ارمغان کے جو والد ہیں ان کا کیا دماغ چل رہا ہے؟ دیکھیں ان کی اسٹریٹجی، ان کو تو یہ ہم نہیں کہہ رہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی کہتا ہے کہ وہ سائیکو پیشنٹ ہیں، کبھی کسی طریقے سے کہتے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، لوگ اس طرح کے دعوے سر وہ کرتے خود ہیں۔ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے مجنوں کے نام سے پکارا جائے۔ اچھا ان کے والد کے جو ڈیٹیل ہم نے جب اس کو دیکھا ہے تو اس میں بھی آیا کہ ان کے اوپر بھی کوئی منشیات کا کیس ہوا تھا، وہ بھی کسی زمانے میں منشیات سپلائی کرتے ہیں، وہ اس کیس سے لنک نہیں ہے تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کے والد کی جانب سے نا مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بیگ زیادہ امپورٹنٹ ہے جس بیگ کا وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کا ذکر کریں کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ میں نے ان کے والد سے کہا کہ مطلب میں نے بھی ان کے والد کا انٹرویو کیا ہے تو انہوں نے اپنے انٹرویو میں مجھے کلیئرلی یہ بتایا کہ نہ میں کوئی وکیل کروں گا، نہ میں کسی کو کوئی پیسے دوں گا۔ تو پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جب آپ وکیل بھی نہیں کریں گے اور پیسے بھی نہیں وہ اس میں وہ یوز کریں گے تو پھر آپ کی اتنی باتیں کیسے سنی جا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بس اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اس پہ ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے ہم اس ASI کو شامل تفتیش کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں گزری والے ASI جو ڈیوٹی افسر ہے اس کی بات کر رہے ہیں، تو ایک AVLC میں شیٹ انچارج ہے جو ان کا فرسٹ کزن بھی ہے، ریلیٹیوز ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے والد کے بڑے بھائی ہیں وہ، تو وہ اس کیس پہ کتنا اثر انداز ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ اس چیز کو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ جب کسی ٹینکر کے ٹائر پہ ارمغان نے فائرنگ کی تھی تو وہ تھانے میں ارمغان کی سائڈ لینے کے لیے کیوں گئے تھے، تو ان کا کیا لنک تھا، یا پھر جب ابھی اس کیس میں پریس کلب کے باہر
ایک میڈیا ٹاک کی گئی تو میڈیا ٹاک میں پیچھے وہ ان کو گائیڈ کرتے ہوئے کیوں نظر آئے, تو یہ وہ زیادہ کلیئر کریں گے تو یہ زیادہ بہتر بات سمجھ میں آئے گی. اور اگر ان کا اس کیس سے کوئی لنک ہے تو وہ پھر AVLC میں کیوں ہیں؟ CIA کا یونٹ ہے ایک, آپ ایک یونٹ کے شیڈ انچارج ہو کے آپ کیسے اس کو کلیئر کریں گے, تو یہ ان کو بتانا چاہیے ضرور. بہت بہت شکریہ کاشف بھائی, آپ نے اب تک کی اہم اپڈیٹ دی. ناظرین, یہ تھے کاشف مشتاق اور انہوں نے بتایا اس وقت کیس کی کیا صورتحال ہے, کیس کو کس طرف موڑا جا رہا ہے اور 302 کے کیس کو کس طریقے سے مختلف زاویوں سے اب دیکھا جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.